تو آپ بتائیں جو عورتیں آپ کے یہاں آتی ہیں, ڈو یو ٹرین دیم ٹو اسٹینڈ اپ آن دیئر اون فیٹ؟ اور اسپانسرس کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کتنا بڑا رول ادا کرتی ہے ان ہیلپنگ یو گائز؟ گورنمنٹ کو تو شکریہ یہی کہوں گی کہ انہوں نے مور دین 30 ایئرز ہو گئے اس ادارے کو, انہوں نے کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے, رجسٹرڈ ادارہ ہے, تو ان کی اتنی ہی اجازت میں سمجھتی ہوں کافی ہے. اور عزت اللہ نے دی ہے 30 سال سے زیادہ. جب اتنے سارے کام ہو گئے تو سب کو پتہ ہے, صرف پبلک کو نہیں, گورنمنٹ سیکٹر کو بھی پتہ ہے. کورٹ میں ہمارے کیسز ہوتے ہیں کیونکہ لیگل ٹیم ہے, تو کورٹ میں بھی سب کو پتہ ہے. میرے پاس عورتیں اگر بچے آتے ہیں تو پولیس اسٹیشن سے بھی آتے ہیں, ججز بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے, یہ والا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. اور جب یہ آپ بات کر رہی تھی نا متیریہ, میں خود اس کی بہت اسٹرانگ بلیور ہوں کہ جو عورت ہے وہ ایک مکمل انسان ہے, اور آپ نے اس کو کسی کا محتاج نہیں بنانا, آپ نے اس کو ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنے پورے گھر کو لے کر چل سکے. اور بس یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت اسٹرانگ بانڈنگ ہونی چاہیے دونوں طرف سے. لیکن خدا نخواستہ اگر وہ چیز کہیں سے ٹوٹتی ہے تو بچے چاہے باپ کے پاس ہو چاہے بچے ماں کے پاس ہو, ان کو پالنا تو ہے نا. تو اگر آپ نے عورت کو کمزور کر دیا اور بچے اس کے پاس ہیں تو وہ کیسے اسٹرگل کرے گی, وہ اس اگلی نسل کو کیسے پروان چڑھائے گی. ایک چیز لیکن میں اور بہت مانتی ہوں, یہ جو لڑکیوں نے آج کل یہ خواتین ایک ٹینشن پھیلائی ہوئی ہے نا, ہم چائے نہیں بنائیں گے یا ہم یہ نہیں کریں گے, میں کہتی ہوں ہم تو سب کچھ کریں گے. ہم آپ کو یہ بھی کر کے دیں گے اور اپنی عزت بھی ہم آپ سے اپنی منوائیں گے, کیونکہ ہماری عزت ہمیں رب تعالیٰ نے دی ہے. جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو مکمل پیدا کیا. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے, پالنے والا ہے. اور ایک عورت کیا چیز ہے, عورت بھی پیدا کرتی ہے, پالتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کوالٹیز عورت میں دے دی. کتنا پسند کرتا ہے اللہ ماں کو کہ اس نے اپنی کوالٹیز اس کو دے دی. تو پھر عورت بار بار انسیکیور کیوں ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے مقابلوں میں کیوں پڑتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ میری عورت ان مقابلوں سے تھوڑی اوپر آ کر بات کرے. ٹھیک ہے, برابری اگر معاشرے کے مردوں سے مقابلہ کرنا ہے ضرور کیجئے, لیکن میرٹ کی بیسس پہ کیجئے. کچھ رشتے ایسے ہیں ان میں مقابلہ نہ کیجئے تو بہتر ہے, جس میں باپ, بھائی, شوہر اور بیٹا شامل ہے. جیسے بھی نادیہ نے کہا, میں بھی فیملی سسٹم کے اسٹرانگ ہونے پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. فیملی کو ساتھ لے کے چلیے تو میں سمجھتی ہوں دنیا میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور دنیا کے مرد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جب آپ خود مضبوط ہیں اور فیملی سسٹم. ویسے آپ دونوں کو ایسے نہیں لگتا کہ ایک ٹاکسک مین کے پیچھے بھی ایک عورت ہوتی ہے, اور وہ عورت ہوتی ہے اس کی ماں؟ تو جس طریقے سے آپ اپنا بچہ پالتے ہو اسی طریقے سے وہ سامنے والے کو ٹریٹ بھی کرتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک عورت ہی کبھی کبھی 70-80% ایک عورت کی دشمن ہوتی ہے, چاہے وہ گھر سے نکالنے میں ہو تو کسی ساس کا ہاتھ ہوگا یا باہر والی کا ہاتھ ہوگا, کچھ نہ کچھ عورت کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور بیچارہ بدنام I sometimes think بندہ ہو جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, کیونکہ اس چیز پہ میں عموماً بات کرتی ہوں کہ عورت یہ سمپتھی کارڈ کیوں کھیلتی ہے یا عورت کارڈ کیوں کھیلتی ہے. عورت کے اندر بہت ساری طاقت ہے. وہ ماں اگر ساس بن کر بہو کو باہر نکال سکتی ہے تو اپنے بیٹے کے کان پکڑ کر اس کو زیادتی سے بھی روک سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ماں کے اندر تو دونوں طاقتیں ہیں. سب سے خطرناک دنیا میں جو رشتہ یا عورت ہے نا, وہ ہے باہر کی عورت, جو آپ کے گھر کو برباد کر دیتی ہے. آپ بتائیں, what will you say about this, that on this عورت کی دشمنی, آپ کیا بولیں گے؟ what are your views? دیکھو, I mean you know, یہ اتنا I would say ایک کمپلیکس ایک سچویشنز ہوتی ہیں. اینڈ honestly I would say ابھی میں ریسنٹلی کچھ فیس بک پہ میں خالے کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت جو ہیں وہ اپنے شوہر کے دوسری شادی ہونے کے بارے میں بول رہی تھی. تو وہ جو باقی عورتیں ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ جی تمہیں جو ہے وہ تو نکل جانا چاہیے اس ریلیشن شپ سے. اچھا, اب آن دا فلپ سائڈ another woman said کہ جو دوسری عورت ہوتی ہے اس کو اتنا, جس طرح کہ آپا نے ابھی کہا دوسری عورت, ٹھیک ہے نا, دوسری عورت کو اتنا برا کیوں مانا جاتا ہے؟ کیونکہ ایٹ ٹائمز دوسری عورت کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ہی جو ہے وہ اس کو اتنا جھوٹ بول کے اور اتنا پیچھا کر کے اور سچائی نہیں سامنے بتاتا کہ جی اچھا میری تو شادی ہوئی ہوئی, میرے بچے ہوئے ہوئے. وہ اتنا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بھائی آپ سوچتے ہیں کہ اچھا ہاں یار مے بی کہ میں جو ہوں وہ اکلوتی عورت ہوں اس کی زندگی میں, اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یار اس کی تو شادی ہوئی ہوئی, اس کے تو 2 بچے. اور یہ اٹس ویری کامن, اٹ
इट इज कॉमन, तो फिर वहां पे वो दूसरी औरत कह रही है कि इसमें मेरी क्या गलती दोनों है? के साथ अच्छा, ज्यादा। मुझे तो नहीं पता कि जी इस एक चीज आदमी क्लियर ने- कर दूं, जब मैं दूसरी औरत की बात कर रही हूँ ना, तो मैं बीवी की नहीं बात कर रही, दूसरी बीवी की, मैं महबूबा की बात कर रही हूँ। तो आपका बीवी तो महबूबा बहुत बनी जब, तो फिर बीवी बनेगी जब ना। तक वो महबूबा बनती है ना, मर्द को उसमें बेनतहा अट्रैक्शन रहती है, वो जाता है। जब आप निकाह के बंधन में बनते हैं और साथ रहते हैं, असलियत तब पता चलती है, कॉम्प्लिकेशंस तब पैदा होती हैं। हाँ, वो तब तक एक वो होता है ना, रिलेशनशिप जब तक चल रही होती है तो हर इंसान अपनी हर बुराई इतना छुपा रहा होता है। द रीज़न वाई मुझे लगता है डिवोर्सेस इतने हाई हो गए, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं ना, हम इतने आर्टिफिशियल चल रहे होते हैं, फिर जब वो शादी हो जाती है, फिर एक एक करके पर्दे जो गिरते हैं ना, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर लोग क्या बोलते हैं, ये तो वो इंसान ही नहीं है, ये तो बदल गया है। पर ये बुरी आदतें पहले से ही होती है। सो अगर आप किसी को पसंद करें, खुदा के वास्ते थोड़ा सा रियलिस्टिक रहे। ज़रूरी नहीं है, कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि आसमान फटा और आप निकले। हर इंसान ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है, कोई सफेद नहीं होता। एंड ऑल्सो आई वुड से कि यू नो बहुत सी चीज़ों में बजाय ये, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, मतलब मुझे ये मे बी कि अ लॉट ऑफ दीज फोरम्स जहाँ पे आप डिस्कशंस कर रहे होते हैं, वो शायद लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं यकीन आता कि वो जो ऐसे फोरम्स हैं वो हेल्प करते हैं, क्योंकि इंस्टेड आपके पास इतनी कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ रहे होते हैं कि आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो मुझे तो इस चीज़ पे यकीन है कि आप कम्युनिकेशन डायरेक्ट रखें। अगर मुझे तुमसे मसला है तो मैं तुमसे डायरेक्ट बात करूँ, ना कि ये कि मैं किसी थर्ड बंदे से बात करूँ। वो हम ठीक है ना? मशहूर है ना, सादे चाल निकलते हैं, आगे बिरयानी पहुंचते हैं। हाँ। तो ये एक चीज है, एक बात निकलेगी, वो बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, आप ही निकल जाएगी इस बात में। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।